حکومت اس وقت بجٹ کی تیاری میں مصروف ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے بجٹ کے معاملات پر مسلسل حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کی جا رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بجٹ کے حوالے سے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مکمل اتفاق نہیں ہو پایا، تاہم آئی ایف نے نئے مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر رائے کے لیے آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف کے اقدامات پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ وزیر اعظم کی بجلی کی اضافی سبسڈی کی تجویز پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے صنعتی صارفین کے لیے بجلی ریٹ کم کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے ایف بی آر پر بھی اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس اہداف نہیں بڑھا رہا، اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں۔ اخراجات مقررہ ہدف سے بڑھائے گئے تو پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آئی ایم ایف نے واضح کیا ہے کہ پرائمری بیلنس کا سرپلس ہدف حاصل کرنا قرض پروگرام کی انتہائی اہم شرط ہے۔ دوسری جانب ترجمان وزارت خزانہ نے تصدیق کی ہے کہ وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جبکہ اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ 2 جون دی گئی تھی۔ بجٹ پر حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور اوور آل ملکی معیشت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشی امور سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے، پہلے 2 جون تاریخ تھی، پھر 10 جون پہ چلی گئی۔ آئی ایم ایف کی کچھ زیادہ انوالومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ریزن ہے کہ اس دفعہ آئی ایم ایف کی انوالومنٹ کچھ زیادہ ہی ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں اس پروسیس میں بہت ڈیپلی انوالو رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہے۔ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے 19-20 ہو، مگر یہ جو انوالومنٹ ہے یہ پاس میں بھی ہمیشہ اسی طرح رہی ہے۔ یعنی کہ اس انوالومنٹ کا مطلب اس کو مطلب ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ انوالومنٹ ہے، یہ کوئی پروپوگنڈا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نارمل انوالومنٹ ہے جو کہ ہوتی ہے؟ ہاں نارمل انوالومنٹ ہے، صحیح۔ مگر یہ آپ الگ بات ہے کہ ہمارا رول کوئی نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہی کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ صحیح سر، اور ابھی یہ جو جتنے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی ٹیمز کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایک جو فائنل پوائنٹ ہے اس پہ کچھ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ یعنی کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہو پا رہا، کوئی نہ کوئی ایسی شک ہے جس کے اوپر کہیں نہ کہیں ڈسکشن چل رہی ہے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈسپیوٹڈ پوائنٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی آئی ایم ایف۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ چیزیں جو ان کو ماننی ہے اس کو بہت جلدی پبلک کے سامنے لے آئے۔ درست سر، پہلے 2 جون تاریخ تھی، پھر 10 جون ہوئی، کیا مزید تاخیر ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید تاخیر نہیں ہوگی، کیونکہ شاید وہ کوئی اسمبلی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پاس کرنے کی۔ مگر یہ کہ اس پہ مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر ایک درخواست کروں گا کہ آپ آئی ایم ایف کی مئی کی رپورٹ، جو آئی ایم ایف نے مئی 2025 کی رپورٹ ایشو کی ہے، جو کہ موجود ہے ان کی ویب سائٹ پر، اس کو کھول کے دیکھ لیں۔ اس میں پاکستان کا بجٹ بنا ہوا ہے 2025-26 کا بھی، 27-28 کا بھی، 28-29 کا بھی وہی بجٹ ہوگا۔ اس پہ ہم اتنی پریشانی کیوں ہیں؟ 19 کوئی چیز تبدیل نہیں کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ درست سر، اب یہ جو بجٹ آئے گا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھا ہے کہ بجٹ سے پہلے سب کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی مہنگائی کا جن جو ہے وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ اس دفعہ کا جو بجٹ ہوگا وہ بھی تھوڑا ہمارے لیے کوئی وارننگ اس میں ہے، یا ہم اس کو نارملی لیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوگی جتنی ہر دفعہ بجٹ کے بعد ہوتی ہے؟ نہیں، بجٹ کے بعد کوئی زیادہ سینسیشن نہیں آئے گی، کیونکہ ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو چکی ہیں، اور اب وہ جو چیزیں ہیں وہ مطلب مجھے نہیں سمجھتا کہ کچھ سینسیشن بجٹ پہ باقی رہ گئی ہے۔ درست سر، ہمارے دشمن ملک نے بہت کوشش کی کہ آئی ایم ایف ہمیں نہ دے قرض، لیکن آئی ایم ایف نے ہمیں قرض بھی دیا۔ بٹ ابھی جو تھوڑی سی کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ وہ حکومت سے کچھ مطالبات کریں، آپ نے پہلے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے، بٹ میں سٹل جاننا چاہوں گی کہ ہم تو بڑے پر امید تھے، جنگ کے دوران بھی ہمیں قرض مل گیا، دشمن کو بھی ایک طرح سے شکست ہوئی، بٹ سٹل کہیں نہ کہیں سے یہ ایلیمنٹ آ ہی جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ضرور ہے جس پہ ابھی تک آئی ایم ایف نہیں مان رہا۔ دیکھیے آپ دیکھیے بات کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کو پتہ نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے،
انہوں نے کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہماری فائنینشیل پوزیشن ہے اس کے حساب سے ہمیں اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے، اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جانا ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ اگلے پروگرام میں جانا ہے، تو پھر اب کیا رہ گیا ہے جو ہمیں کسی خوشگوار بات کی بات کرنا چاہتا ہے؟ تو میرا نہیں، میں پھر آپ کو دوبارہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی چیز بٹوین آئی ایم ایف اور گورنمنٹ کے پینڈنگ نہیں ہے۔ وہ جو باتیں کر رہے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنی نہیں ہے، مطلب ہم نے انہیں لکھ کے دینا ہے مگر ہمیں ایکچولی کرنی نہیں ہے۔ فار آرگومنٹ سیک ہم یہ لکھ کے دے دیں گے کہ ہم ایگریکلچر کو انکم ٹیکس کریں گے، ٹھیک ہے، وہ لا بھی پاس کر دیے ہم نے، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا، ایکچولی کلیکشن نہیں کرنی۔ تو یہی ہوگا بجلی کے اوپر بھی یہی ہو، بجلی کے اوپر شاید تھوڑا ڈفرینٹ ہو۔ تو یہ ڈیڈ لاک جسے آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈیڈ لاک پالیسی پہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹرسٹ ہماری امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی پر بریک ہو چکا ہے۔ درست سر، قرض جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی واپس تو کرنا ہوتا ہے۔ آپ عنقریب کوئی ایسا ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں جس سے ہم آئی ایم ایف کا قرض واپس کر سکیں؟ کیونکہ ریسنٹلی نائجیریا نے آئی ایم ایف کا جتنا قرض تھا وہ واپس کر دیا، تو کیا پاکستان میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جو قرض ہے ہم سارا چکا دیں اور آئندہ ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی قرض لینا ہی نہ پڑے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ، مطلب یہ صحیح ہے آپ کی بات، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، مگر جو ہماری حرکتیں ہیں اور جو ہمارے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس پہ تو مجھے کوئی امید فورسیبل فیوچر میں نظر نہیں آ رہی۔ درست سر، ابھی جو معاشی اشاریہ ہیں اگر ان کی بات کریں، جو حکومت جتنے بھی انڈیکس دیتی ہے، جو گرافس ہم دیکھتے ہیں وہ تو بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے، جو ایک غریب آدمی ہے، اس کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جن اشاریوں کی آپ بات کر رہی ہیں نا، ان کا کبھی تعلق عام آدمی سے تھا ہی نہیں، اور پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ کی بات، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی معاشی حالت کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان معاشی طور پر 2000 سے لے کر 2024 تک تنزلی کی شرح پہ جا رہا ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ 2.3% ہوگی اور آپ کی پاپولیشن گروتھ 2.5% ہوگی، اور آپ کی بڑی انڈسٹری میں آپ کی جی ڈی پی میں اس کا جو رول ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں؟